بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن دو چار شکلیں جو بطور خاص بازار میں رائج ہیں اس سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ انسٹالمنٹس پر خریدنا، قسطوں پر خریدنا بہت پرانا مسئلہ ہے۔ علماء نے اس پر بات کی ہے، اس پر سیمینارز ہوئے ہیں۔ بڑی مشین خریدنا ہے، یکمشت پوری رقم نہیں دے سکتا، تھوڑی تھوڑی دے سکتا ہے۔ جائز ہے کہ 50,000 کی گاڑی ہے، میں 10 مہینے میں اس کی قیمت ادا کروں گا، ہر مہینے 5,000 ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ 50,000 کی گاڑی ہے، ادھار آپ خرید رہے ہیں، قسطوں میں قیمت دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو 60,000 میں یہ گاڑی دیتا ہوں، 70,000 میں دیتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بازار میں جو شکل ہے، کیپٹلزم اور بینکنگ کا جو طریقہ کار ہے، قسطوں پر خریدنے اور بیچنے کا، کہ پہلے تو سود پر معاہدہ کہ وقت پر ایک قسط کو ادا کرنا پڑے گا ورنہ اتنا انٹرسٹ بڑھایا جائے گا، اور آئندہ مہینے میں اس رقم اور انٹرسٹ پر پھر انٹرسٹ لگایا جائے گا۔ اگر آپ چند مہینوں تک قسط ادا نہیں کریں گے، ادا کی ہوئی قسطیں کالعدم کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، گاڑی بھی چھین لی جائیں گی۔ تیسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ان قسطوں کے ساتھ بیچنے خریدنے میں خریدنے والے کو مالک ہی نہیں بنایا جاتا ہے۔ مالک اور اونرشپ تو جب دی جاتی ہے بازار میں جب کہ وہ آخری قسط ادا کر دے، اور قیمت بھی طے نہیں ہوتی ہے، جتنے وقت میں ادا کریں گے اتنی قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کی قسطیں 10 مہینوں میں ادا کرنے کی ہے، آپ 5 مہینوں میں ادا کر دیں، تو عام طور پر بینکنگ کا سسٹم ایسا ہی ہے کہ 5 مہینے میں ادا کرنے پر قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ 10 مہینے میں ہی ادا کیجیے۔ چاہتے یہ ہیں کہ انٹرسٹ وصول ہو، چاہتے یہ ہیں کہ دینے میں تاخیر ہو، ادھار باقی رہے، اور ایک آدمی ہمارا غلام بناوا رہے۔ یہ مقصود ہے ان قسطوں پر خریدنے بیچنے کا۔ عام حالات میں تو خریدنا جائز نہیں۔ جو لوگ زسٹ منی کہہ رہے ہیں، جو لوگ زیرو EMI کہہ رہے ہیں، وہاں پر بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے۔ آپ پوری کارروائی کرنے کے بعد، سامان ہاتھ میں آنے کے بعد، آپ اس کا بیلنس شیٹ نکالیے اور اس کا اسٹیٹمنٹ آپ نکالیے، آپ صاف طور پر دیکھیں گے کہ انہوں نے طے شدہ قیمت سے زیادہ قیمت لے لی ہے مختلف ناموں پر۔ اسلامک بینکنگ کے اندر اس کا حل سوچا گیا ہے کہ عام طور پر ادا کرنے میں تاخیر کتنی ہوتی ہے۔ 50,000 کی گاڑی پہلے ہی ہم 70,000 میں کر دیں گے، 70,000 میں بیچ دیں گے۔ اگر آپ نے وقت میں ادا کر دیا تو ہم آپ سے 50,000 ہی لیں گے، اور اگر آپ نے تاخیر کی تو 70,000 لیں گے۔ جب آپ وقت پر ادا کر دیں گے تو ہم 20,000 اپنی طرف سے معاف کر دیں گے، اور مالک معاف کر سکتا ہے۔ اسلامک بینکنگ کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ وقت پر ادا نہیں کریں گے تو دوسری کمپنیاں انٹرسٹ لیتی ہیں، بیاج لیتی ہیں، جرمانہ لیتی ہیں۔ ہم آپ سے صدقہ لیں گے، اور وہ التزاماً لیا جانے والا صدقہ بینک کسی اور رفاہی کام کو دے دے گا، اور وہاں پر یہ صدقہ خرچ کر دیا جائے گا تاکہ وقت پر ادا کرنے کا بوجھ ذہن پر رہے۔ رہن رکھ لیجئے، شیورٹی لے لیجئے تاکہ وہ وقت پر ادا کر سکے۔ یہ مسلم فنڈ کے اداروں کے اندر کیا جاتا ہے کہ رہن اور شیورٹی لے لی جاتی ہے۔ اس میں بھی اگر سونا لے لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ پوری قیمت ادا نہیں کریں گے تو سونے کے ذریعے سے ہم بیچ کر قیمت وصول کر لیں گے اور باقی سونا آپ کو دے دیں گے،
تو عورتیں خود ہی مردوں پر دباؤ ڈالتی ہیں وقت پر انسٹالمنٹ ادا کرنے اور سونا جلدی چھڑانے کا دباؤ عورتیں خود ہی ڈالتی ہیں۔ تو قسطوں پر خریدنے کی جائز شکلوں کو اپنائیے، ناجائز شکلوں سے بچیے۔ سود کی جو دوسری مروجہ شکل ہے وہ کمیشن کی چٹھی ہے۔ بازار میں بہت ساری چٹھیاں ہیں، حراج کی چٹھی ہے، جرمانے کی چٹھی ہے، کمیشن کی چٹھی ہے۔ ان تینوں چٹھیوں کے اندر سب لوگ برابر پیسے تو ڈالتے ہیں، لیکن سب کو برابر پیسے نہیں ملتے، یا سب لوگ نہیں ڈالتے ہیں، ایک دو ڈال دیں گے، حراج میں نکل جائیں گے، بعد میں سے نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال چٹھی کی شکل وہی جائز ہے جس میں سب برابر پیسے ڈالیں اور برابر پیسے سب کو آئیں۔ 10 آدمی مل کر 100 روپے ڈالیں اور ہر ایک کو 10 مہینے تک 1,000 مل جائے، یہ اچھی شکل ہے ایک دوسرے کی ضروریات کے پورا کرنے کی۔ لیکن اس میں جو طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ میں منتظم ہوں تو پہلی چٹھی لے لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ میں منتظم اور آرگنائزر ہوں، سب کے پیسے سمیٹ کے لاتا ہوں، اپنی محنت کی اجرت لینا چاہتا ہوں 1,000-2,000 روپیے، اس کے مطابق تو وہ اجرت بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ سود کی سطح تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن کمیشن کی چٹھی کہ جس میں 10 آدمی 100 روپے جمع کرنے کے بعد اعلان کیا جائے، بیٹھے کون خریدے گا اس چٹھی کو، کون اٹھائے گا 900 روپے میں، کون اٹھائے گا 800 میں، کون اٹھائے گا 700 میں۔ اس کے بعد 700 میں اس کو چٹھی دے دی گئی، 300 روپیے باقی 9 لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ واضح طور پر بیاج کی چٹھی ہے، یہ ناجائز ہے۔ 300 روپے کی رقم حقیقی مالک کو واپس کرنا چاہیے۔ ہم نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں اتنے ہی پیسے ہمارے لیے جائز ہیں۔ اب اگر چٹھی میں جوائن ہو چکے ہیں تو آپ ہر مہینے کی رقم دیجئے، لیکن آپ اتنی ہی رقم لیجئے جو آپ نے اب تک جمع کی ہے۔ آنے والی زائد رقومات کا مالک اگر آپ جان سکتے ہیں کہ جن کا حصہ کم کر کے دیا گیا ان کو دے دیجئے، اور اگر مالک نہیں جان پا رہے ہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیجئے، اسی گروپ میں جو مستحق ہے ان کو دے دیجئے۔ تیسری شکل جو سود کی بازار میں رائج ہے وہ پی ایف فنڈ کی ہے، پراویڈنٹ فنڈ کی ہے۔ دیکھیے پی ایف فنڈ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ملازمین یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو تو بڑی رقم ان کے ہاتھ میں آئے، یہ ملازمین کا حق ہے سرکاری طور پر۔ عصری میدان میں تو پی ایف فنڈ اختیاری بھی ہوتا ہے، جبری بھی ہوتا ہے۔ اختیاری یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہم کاٹیں اور اس کو اضافہ کر کے آپ کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہم دیں۔ آپ سے پوچھ کر اگر کاٹا جا رہا ہے یا جتنی رقم بھی پوچھ کر کاٹی جا رہی ہے اور اس پہ زائد رقم ملا کر اپنی طرف سے دیتے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن جبرن کاٹا گیا، آپ ملازم ہیں، یہاں پر ہر ملازم کی 20% تنخواہ کاٹی جاتی ہے، 10% تنخواہ کاٹی جاتی ہے، اور کاٹ کر جمع کر کے زائد رقم ملا کر کمپنی آپ کو دیتی ہے، جبرن دیتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اصل رقم آپ کی بھی جائز ہے، دی جانے والی زائد رقم بھی جائز ہے۔ لیکن تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ جبری کچھ اختیاری، کہ آپ سے 10% تنخواہ کاٹی جائے گی اور اس پر اضافی رقم دی جائے گی۔ اگر آپ 20% کٹواتے ہیں تو 20% کاٹی جائے گی اور اس کے اوپر زائد رقم دی جائے گی کمپنی کی طرف سے۔ تو آپ کی 10% رقم پر جو رقم کمپنی دے رہی ہے وہ جائز ہے، جو جبرن کیا گیا، جو آپشنل نہیں تھا۔ اور دوسری جو 10% کی رقم آپ نے بول کے کٹوایا اور اس پر زائد رقم کمپنی نے دی ہے،
وہ ناجائز ہے. اصل رقم تو آپ کی جائز ہوگی، لیکن وہ 10% پر جو آپ نے کٹوائے تھے آنے والی زائد رقم ناجائز ہوگی. اس سلسلے میں سرکاری ملازمین کو پورے طور پر واقفیت اور شعور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو علم اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق